بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، اپنا کرم کیا ہے، اور جس حوصلے اور ہمت اور شجاعت کا پورے پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بالآخر پاکستانی قوم ڈی چوک پہنچ چکی ہے، اور جو ریاستی اداروں کی جو فرعونیت تھی اور یہ جو کٹ پتلی حکمران تھے، یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو شرمندہ کیا، رسوا کیا ہے، ان کے تکبر کو خاک میں ملایا ہے اور آپ کو فتح نصیب کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ اور عاجز ہو جانا چاہیے۔ ہماری یہ پرامن تحریک ہے، جس طریقے سے پرامن پورا پاکستان نکلا، پوری جگہ پہ روڈ بلاکس تھے، آپ نے ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھے، شیلنگ کا مقابلہ کیا، آپ پہ گولیاں چلیں، آپ کو مختلف ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن آپ پہنچ گئے ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا جو ہمارے شہداء شہید ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے ڈی چوک پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیادت کی ہے علی امین گنڈاپور نے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو، بلوچستان سے جو لوگ آئے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، سندھ سے، پنجاب سے، اور خیبر پختونخوا کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے جو لوگ نکلے ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ قیادت کرنے والی خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ جس طریقے سے نکلی ہیں، انہوں نے قیادت کی ہے، پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے وفا نبھائی ہے، اور جس بہادری کے ساتھ انہوں نے ڈی چوک تک آئی ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان، عظما خان، اور تیسری ان کی بہن کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، انہوں نے مشکلات بھی جھیلی، لیکن وہ بھی کھڑی رہیں، ڈٹی رہیں، اور آج بھی قافلے کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں، پورا پاکستان پہنچ گیا ہے اسلام آباد کی طرف، جو ہمارا قافلہ پہنچا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں سے کہ دیکھیں، یہ پاکستان کے لیے نکلے ہیں، یہ پورا پاکستان آپ کے پاس آیا ہے، آپ میزبان ہو یہاں پہ، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، آپ نکلو ان کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا ایک تاریخی دن ہے کہ پاکستان کے اندر عوام نے اپنی طاقت دکھائی ہے، بتایا ہے کہ اللہ کے بعد عوام جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ ڈنڈا سوٹی طاقت نہیں ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور آپ تکبر میں آ جاؤ کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ آج ان سب کی باتیں جو یہ کر رہے تھے، سر ان کے شرم سے جھکے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہے وہ دل میں چور ہیں کہ وہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ زبردستی کر رہے ہیں، عوام کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں 2 سال سے۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، ہمارے گھر توڑ دیے، ہماری ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، ہمارے بزرگوں کو ڈالا، پنجاب کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا، ہمارے آج تک اسیران 10,000 سے زیادہ جیلوں میں ہیں، خان صاحب جیل کے اندر ہیں۔ دیکھیں، میں پورے پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ جس طریقے سے 8 فروری کو نکلے تھے، لبیک کہا تھا عمران خان صاحب کی پہلی کال پر، آپ نے جو ہے وہ بت توڑ دیے تھے، آپ نے بڑے بڑے برج گرا دیے، آپ نے اصلیت دکھا دی، آپ نے پورے نظام کو ننگا کر دیا۔ آپ نکلیں باہر، آپ اسلام آباد کی طرف رخ کریں، یہ تاریخی ساز مرحلہ ہے، آپ نے اس میں اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ اور اسلام آباد کے لوگوں کو میں کہوں گا اپنے خیال رکھنا ہے، آپ ان کے کھانے پینے کا، آپ ان کا خیال کریں، یہ آپ کے مہمان ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، سب سے بڑی چیز ہے کہ عمران خان کی سیاست 28 سال سے پرامن ہے، ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں، ہر ظلم کا مقابلہ کیا ہے، قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے ہم سب نکلے ہوئے ہیں، رول آف لا کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم سب جو ہے وہ آزادی کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں، کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے۔ تو اس کے لیے پرامن رہنا سب سے ضروری ہے۔ آپ نے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا ہے جو انتشار نہیں پھیلائیں۔ پہلے بھی 9 مئی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی، ہمیں غدار قرار کرنے کی کوشش کی گئی، ہمیں جو ہے وہ آپ نے دیکھا دہشت گرد بنانے کی کوشش کی گئی، نقلی مقدمات عمران خان صاحب پر۔ جب تک عمران خان صاحب نہیں خود رہا ہو جاتے، ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے بشرا بی بی کی بات پر عمل کرنا ہے، علی امین گنڈاپور کی بات پر عمل کرنا ہے، اور پرامن رہنا ہے، وہاں پہ دھرنا دینا ہے۔ آپ نے کسی عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، یہ جان کے کریں گے شرپسند، یہ افواہیں پھیلائیں گے۔ آپ نے اسی طرح حوصلے اور ہمت کے ساتھ جس طرح آپ گھروں سے نکل کر ڈی چوک پہ پہنچے ہو، بہترین حکمت عملی کے ساتھ آپ نے اسی طرح وہاں پہ بیٹھنا ہے۔
اور عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی جب تک نہیں ہو جاتی، ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے صبر سے بیٹھنا ہے۔ آپ فتح آپ کو اللہ نے دی ہے، تاریخ میں اللہ آپ کا سنہری الفاظ سے نام لکھے گا۔ آپ پاکستان کو بدل دیا ہے، آپ نے دکھا دیا ہے کہ سیاست جو ہے وہ نظریے کی ہوتی ہے، سیاست جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی مدد نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ نے پرامن رہنا ہے اور اپنے مقصد کی طرف رہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی تک یہاں پر پرامن بیٹھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔